وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے پیارے حضرت صاحب محترم حافظ قاری پروفیسر ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب مظل علی اور سامعین اکرام، ایک صاحب نے مجھے ہمدردی میں یہ بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جب تقریر کا وقت آتا ہے تو مسجد آدھی خالی ہوتی ہے. میں نے کہا ہم لوگوں کو اصل میں شکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، عادت نہیں ہے. اصل میں آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کی تقریر کا موقع آتا ہے تو مسجد آدھی بھری ہوئی ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بزرگ کی بڑی زبردست تقریر ہوئی جامع مسجد دہلی میں اور پورا مجمع بھرا تھا آخری تک. اس کے بعد جب تقریر ختم ہوئی اور حضرت اتر رہے تھے سیڑھیوں سے تو ایک دیہاتی دوڑا ہانپتا کانپتا آیا. اس نے کہا تقریر ختم ہو گئی؟ اب حضرت نے دیکھ لیا. انہوں نے کیا بات؟ انہوں نے کہا میں بہت دور سے بھاگا آ رہا تھا. میں نے کہا حضور کی تقریر سنوں گا لیکن تقریر تو ختم ہو گئی. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بھی سیڑھیوں میں بیٹھ گئے، اس کو بھی بٹھایا اور پوری تقریر جو تھی دہرا دی. تو اس نے بعد میں کہا کہ حضور آپ نے میرے لیے بڑا وقت ضائع کیا، مجھے اکیلے کے لیے آپ نے بڑا ہی وقت ضائع کیا. تو انہوں نے کہا نہیں عزیز تم نے غلط سمجھا. پہلی جو تقریر میں نے کی تھی مسجد کے اندر وہ بھی ایک کے لیے تھی اور یہ تقریر بھی اسی ایک کے لیے. اگر وہ راضی ہے میری تقریر سے تو ایک ہوں یا 1000 ہوں 1,00,000 ہوں کوئی میٹر نہیں کرتا. اور اگر وہی راضی نہ ہو تو خوب مجمع ہے، کیا فائدہ. تو شیخ راضی ہو. اگر شیخ راضی ہے تو حضور پاک راضی ہیں، اور حضور پاک راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. ہم بھی تثلیث میں یقین رکھتے ہیں، ہم بھی تثلیث کے پیروکار ہیں. خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا. اب تقریر کی طرف آئی. یہ آیت شریفہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے یہاں حضرت صاحب نے میرے حضرت منیر میرے حضرت، اب تو میں ان کو میرے حضرت صاحب بھی کہوں گا اس لیے کہ وہ بڑے حضرت صاحب ہو گئے. تو میرے حضرت صاحب نے یہاں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان لیکچر سیریز شروع کی تھی. اس کے پہلے 2 لیکچر میں نے دیے تو وہ سائنس اور قرآن کے اوپر تھا. تو میں نے بتایا کہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں وہ بہت چھوٹی ہے، یعنی سورج سے 10 لاکھ گنا چھوٹی. ایسی زمینیں سورج میں 10 لاکھ فٹ ہو جائیں گی. اور جو دنیا میں اتنے ستارے ہیں، اب جو نیا ایسٹیمیٹ آیا اس میں کہتے ہیں کہ 3 کے آگے اگر آپ 27 صفر لگائیں تو اتنے سیارے ستارے ہیں تو ان میں زمین سب سے چھوٹی. اور 3 کے آگے اگر آپ 14 صفر لگائیں تو 300 کھرب بنتے ہیں. اس کے آگے ابھی 10 صفر اور 15 صفر باقی ہیں. تقریر کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا تو ہمارے بھائی بیٹھے. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جب زمین اتنی چھوٹی ہے، اتنی انسگنیفیکنٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو لیکن یہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی سائنٹیفک جواب دوں، لیکن مجھے سائنٹیفک جواب تو نہیں بنا، لیکن فی البدی ایک دم دل سے میری آواز نکلی کہ میں نے اس لیے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اچھا یہ جواب میں نے ایسے ہی دے دیا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی. 1 مہینہ پہلے پڑھ رہا تھا تو حضرت صاحب کی کتاب ہے معارف اور اقبال، تو اس میں علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی. میرا دل خوش ہو گیا. میں نے کہا لو ڈاکٹر اقبال علی کی تصدیق اقبال نے کر. اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے زمیں است بارگاہت انجمن، اے زمیں است بارگاہت ارجمن، آسماں از بوسئے بامد بلند، شش جہت روشن از تابے روئے تو، ترک و تاجک او عرب
ہندوئے تو است بالا پایا این کائنات فکر تو سرمایہ این کائنات. وہ کہتے ہیں کہ اے زمین، علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں اے زمین تو جو اتنی اہم ہو گئی، تیری جو اتنی فضیلت ہو گئی، وہ اسی لیے کہ تو نے ان کے قدموں کو چوما ہے، تو نے ان کی بارگاہ سے خوشبختی حاصل کی ہے، تو تیری فضیلت ہو گئی سب پر. اور اے آسمان تو اس لیے بلند ہوا کہ تو نے ان کے بام و در کا بوسہ لیا ہے. اور پھر کہتے ہیں شش جہت روشن تابع روئے تو، اے میرے آقا عظیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رخ انور کی تابانی سے ساری کائنات روشن ہوئی، اور کیا عرب اور کیا ترک اور کیا تاجک سب آپ کے در کے غلام. اور پھر آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اے پیغمبر عظیم، آپ کی وجہ سے اس کائنات کا پایہ بلند ہوا، اور فکر تو سرمایہ این کائنات، اور اس کائنات کا سرمایہ کیا ہے؟ وہ آپ کی صفات، فکر، آپ کا حلم، آپ کی عفو، آپ کی درگزر، آپ کی عبادت، آپ کا توکل. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا اور چاندی اور پیٹرولیم اور دنیا بھر کی جو چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ دولت نہیں ہے اس کائنات جس پہ فخر کرے. کائنات جس پہ فخر کرتی وہ آپ کی صفات ہیں. اب علامہ اقبال کی چونکہ ذکر آ گیا تو اور مجدد صاحب کا، تو میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کا مجدد صاحب سے کیا تعلق، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. اس لیے کہ دوستو صاحب فضیلت ہی صاحب اہل فضیلت کو جانتا ہے. مجھے ایسا کیا حضرت مجدد صاحب کا کہ اس لیے میں بہتر ہے کہ کوٹ کروں کہ وہ کیا کہتے. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس تھی اس طرح سے، اور حضور کے داہنے جانب جگہ تھی حضرت ابو صدیق کی، وہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا، حضرت صدیق بیٹھتے تھے. اتنے میں مجلس شروع تھی، لوگ آ گئے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے علی کو کون جگہ دیتا ہے. اتنے میں جناب ابوبکر صدیق تھوڑا سا ہٹے اور آپ نے کہا کہ اے ابو الحسن یہاں تشریف لے آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک گیا. جب حضور خوش ہو گئے اور حضرت علی آ کے بیٹھ گئے تو حضور نے توجہ فرمائی حضرت ابو صدیق کی طرف اور کہا اے ابوبکر، صاحب فضیلت ہی اہل فضیلت کو جانتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب فضیلت جو ہے انہی سے پوچھو اہل فضیلت کیا ہے، میں کیا بتاؤں مجدد کیا تھے. علامہ اقبال کا بڑا مقام تھا. حضرت صاحب مجھ سے کہتے لاہور کہیں وہاں دو جگہ ضرور جا کے مراقبہ کرنا، ایک حضرت علی حجویری اور ایک علامہ اقبال. ایک ڈاکٹر پیر زادہ تھے، سری نگر میں پریکٹس کرتے تھے. اس وقت علامہ اقبال علامہ بھی نہیں تھے اور ڈاکٹر بھی نہیں تھے. انہوں نے خواب دیکھا، ایک اقبال کا ذکر تھا اس میں، تو وہ ڈھونڈتے ہوئے لاہور آئے اپنے کسی عزیز کے پاس، عالم تھے وہ. انہوں نے کہا مجھے اقبال کی تلاش. تو انہوں نے کہا ایک ابھرتے ہوئے شاعر ہیں، یہیں رہتے ہیں اور تم چل جاؤ، مشکل نہیں. پہنچ گئے. جیسی علامہ اقبال پہ نظر پڑی تو رونے لگے. ڈاکٹر پیر زادہ بہت روئے، متقی پرہیزگار انسان تھے وہ، اور بہت روئے. اور رو کر تو علامہ سمجھے کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے، تو انہوں کو بلایا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں. اب کیوں آپ فکر مند ہیں؟ تو جب ان پہ حالت ٹھیک ہوئی تو انہوں نے کہا میں ضرورت مند نہیں ہوں. اپنا تعارف کروایا اور کہا میں نے انہوں نے خواب دیکھا ہے. اقبال آ گیا ہے تو کسی صحابہ میں پہچانتا نہیں ان کو. انہوں نے کہا کہ نہیں اقبال تو نہیں آیا. ان کا جاؤ لے کر آؤ. اور تھوڑی دیر بعد وہ جس شخص کا ہاتھ پکڑ کے لائے وہ آپ ہی تھے. اس لیے روتا ہوں میں. یہ تھا ان کا. اب میں نے اکثر نام سنا ہاشم چند جان سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت صاحب اکثر ذکر فرماتے تھے. تو حضرت ہاشم صاحب فرماتے ہیں کہ میں سرہند شریف جا رہا تھا تو لاہور رکا تو میں نے کہا علامہ اقبال سے مل لوں. تو میں گیا عصر کے بعد. ان کو جب پتہ چلا کہ میں ان کے اولاد میں ہوں تو بج گئے میرے آگے اور بہت رقت طاری ہوئی. اور پھر فرمانے لگے کہ میری پہلی ملاقات حضرت مجدد صاحب سے اس طرح ہوئی کہ ایک صاحب تھے بسی، ایک گاؤں ہے بسی،
ایئر کموڈور صاحب وہیں پیدا ہوئے بسی میں. تو کہنے لگے بسی میں عبدالحلیم صاحب تھے, حافظ عبدالحلیم, ان سے ملنے کے لیے میں 2-3 ساتھی گئے. تو واپسی پر وہ میرے 2-3 ساتھیوں نے کہا کہ ہم ذرا حضرت مجدد صاحب کے مزار مبارک پہ فاتحہ بھی پڑھ لیں اور مراقبہ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ان چیزوں سے ناواقف تھا, مجھے کیا معلوم یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں مراقبہ اور یہ سبھی. تو میں نے کہا کر لو, میں یہاں بیٹھا ہوں. تو کہنے لگے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے ادھر فاتحہ خوانی کی, مراقبہ شروع کیا, اور میری حالت یہ ہوئی کہ پہلے تو مجھ پر رقت طاری ہوئی, پھر مجھ پہ کپ کپی طاری ہوئی, اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو کے گر گیا. جب انہوں نے مراقبہ ختم کیا تو بڑے پریشانی ہوش میں مجھے لائے. تو مجھے اس وقت پہلی بار اندازہ ہوا کہ یہ اللہ والوں کی جو قبر ہے یہ مٹی کا ڈھیر نہیں, یہ تو مخزن فیض و ہدایت ہے جو مجھے حاصل ہوا وہاں. اس کے بعد دوسری بار جب نظام الدین, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ سلام کرنے گیا, انگلینڈ جا رہے تھے, تو اس سے پہلے تو مجھے وہاں پہ خواب میں بتایا گیا کہ تمہارا نصیب اور تمہارا رزق یہاں نہیں ہے, تم سرہند جاؤ. تو 1934 میں پھر ایک خواب میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بزرگ خواب میں جس کو کہیں وہ کہتے ہیں میں پہچان نہیں پایا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو خواب تمہارے اور شکیب ارسلان کے متعلق دیکھا ہے وہ خواب ہم نے سرہند بھجوا دیا ہے, تو وہاں سے تم چلے جا کے لے. تو کہا میں مجبور ہوا کہ میں جاؤں. تو وہاں جب میں پہلی بار وہاں گیا اور میں نے میرے لیے سجادہ نشین صاحب تھے محمد صادق, انہوں نے تخلیہ کروا دیا. تو اس وقت میری کیفیت کیا ہوئی کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا. زمان اور مکان کا تصور ختم ہو گیا. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے حضرت شیخ احمد سرہندی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اقبال, پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کام کو پسند کیا اور تم بہت فضل ہونے والا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے قلب کی وسعت کا یہ عالم تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے آفاق, ساری کائنات اس کے اندر سما گئی. تو وہ اشعار, اس کے بعد انہوں نے وہ اشعار کہے تھے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے, اور اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے گرمی نفس ہے گرمی احرار, اور ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو یہ جو شعر تھا, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, تو یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی تھی میں اس کو اس سے ریلیٹ کروں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ. پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ. وہ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہی ول بی ڈیفیٹڈ, اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کو شکست ہو, اس لیے بھیجا کہ وہ غالب آئیں اور آئیں گے. یہ قرآن نے کہہ دیا. کتنا یقین تھا. عامر بن ربیع جب رستم کے پاس گئے تو رستم کی 3 لاکھ کی فوج تھی, ان کی 30,000 کی تھی. اس کا اکوپمنٹ, اس کی ویپنری ایسی تھی جس کا اندازہ کرنا ایسا سمجھ لی جیسے امریکہ کے آج ویپنری ہے اور آپ کی جو ہے, بس یہی پرپورشن. ان کی ذرہ جو تھی آپ کی, ان کی تلواروں کے سامنے ان کی چھریاں لگتی تھی. پھر انہوں نے جو اکوپمنٹ لے کر آئے تھے وہ ہاتھی وغیرہ لائے, تو صحابہ نے دیکھا نہیں تھا ہاتھیوں سے لڑنا کس طرح. جیسے ڈرون آ جائیں آپ کے پاس, یا ڈرون سے بھی پہلے اسٹیلتھ آ جائے, اب F-35 بنا رہے ہیں, اب میری میں آگا F-35 وغیرہ سے کیا کرنے لگے آپ. لیکن عامر بن ربیع ایک معمولی صحابی ہیں. تو رستم نے کہا تم دیکھ رہے ہو یہ فوج کو؟ تو انہوں نے رستم سے کہا کہ بات یہ ہے رستم کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگ ابھی شروع کر دوں, اس لیے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ اگر تمہاری جنگ ہوئی تو تم ضرور بھی ضرور جیتو گے, تم فتح پاؤ گے, اس لیے ہم کو فتح پانی ہے, ہم اس لیے آئے یہاں پر, ہم شکست کے لیے نہیں آئے یہاں. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ. اب حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح سے جب زمانہ بالکل خراب ہو گیا اور ہر چیز تباہ اور برباد ہو گئی اخلاقی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح بھیجا جس نے اس کو ترسا تھا. یعنی جو دوسری آیت میں نے پڑھی اس کا میں کرتا ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں. اس میں ایک اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمہ بڑی اچھی اردو تھی، اس لیے میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. میں نے کہا آپ بھی اس سے ذرا محظوظ ہوں. میں نے جو آیت شریف پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا آپ خیال کیجیے گا کہ وہ تشریف لائیں. اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور وہ باران رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہے، اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر برسا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا تھا اور زندگی کے لیے پیاسا تھا. پھر پانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے. اس کی نمو بخشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کرتی ہیں. ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے. اور یہ جو کچھ کہا گیا دراصل ایک مثال ہے تاکہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تھا، جیسے ہمارے میرے حضرت صاحب فرما رہے تھے. اللہ پاک نے حضرت، اور اس وقت ہر تدبیر ناکام ہو چکی تھی. ابلیس کا لشکر، بلکہ کئی لشکر جو تخت شاہی سے بھی نمودار ہوا، دربار شاہی سے بھی نمودار ہوا، یہاں تک کہ علماء سے بھی، علماء سو سے بھی نمودار ہوا. اور چھوڑ دیجئے جو اللہ والے جن کو تزکیہ کے لیے بھیجا تھا وہ بھی اس میں شامل ہوئے، وہ بھی لشکر ابلیس میں شامل ہوئے، اور باقی جو کثر تھی وہ رفاوت نے پوری کر دی. تو ان سب نے مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اور اسلام، اور یوں سمجھ لیے کہ دارالاسلام جو تھا وہ دارالکفر میں تبدیل ہو گیا. کئی اللہ والوں نے، حضرت یزدی، یعقوب، مولانا یعقوب، بہت سے لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا اکبر کو، اور جہاد ہوا، بڑی زبردست جنگ ہوئی. اکبر نے سب کو شکست دی، اور اس کے بعد اس کی فرعونیت آسمان کو. اب اس کے بعد لوگ بالکل بے بس اور لاچار ہو گئے. انہوں کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب اپنے اپنے خان، بالکل جس طرح سے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آج کچھ ہم بے بس محسوس کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، جب خبریں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا ریڈیو پر، تو اپنے کو محسوس کرتے ہیں کہ کیا بغیر لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے. کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سنتے نہیں. اس سے زیادہ بے بسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد صاحب کو مبعوث فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے تھے، آپ کوئی نبی نہیں آ سکتا تھا، آپ کے غلاموں میں سے غلام کو آپ. یہ حضور کا مقام ہے، یہ مقام ہے پیغمبر ہمارے. ان کا یہ کہ ان کے غلاموں کو پوری صفات کے ساتھ، اور اس کے بعد بغیر جنگ کیے ہوئے لیکن اپنے ایمان کی طاقت سے، اپنے کردار کی طاقت سے انہوں نے پھر سے اس دارالکفر کو پھر سے دارالاسلام میں تبدیل کر دیا، ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت، بلکہ سب سے پہلے تو ان سے حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں حضرت مجدد کے متعلق؟ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی کا آپ نے اکثر کال سنا ہوگا کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے مجدد سے سورج میں گم ہیں. لیکن ایک اور بات بھی کہی انہوں نے کہا میری اور شیخ احمد سرہندی کی مثال ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرید عبید اللہ انصاری کی طرح ہے، کہ جس طرح ابو الحسن خرقانی چاہتے تھے کہ میں عبید اللہ انصاری کا میں مرید ہو جاؤں، تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں شیخ احمد کا مرید ہو جاؤں. اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ ہم تو توحید وجودی کے تنگ راستے میں تھے. خواجہ باقی باللہ کہہ رہے، شیخ کہہ رہے اپنے مرید کے متعلق، ہم تو توحید وجودی کے ایک تنگ راستے میں تھے، شیخ احمد آئے اور انہوں نے ہم کو طریقت کے شاہراہ پہ ڈال دیا. یہ شیخ کہہ رہا ہے اپنے مرید کے متعلق. پہلے تو خلیفہ ہی بن جائے کوئی تو بہت بڑی بات، اور پھر ایک بار یعنی، اور ادب کا یہ عالم کہ ایک بار حضرت خواجہ باقی باللہ خود تشریف لائے. حضرت مجدد صاحب آئے ہوئے تھے دہلی، ایک مسجد تھا اس کے حجرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ دہلی تشریف ان سے ملنے کے لیے آئے. تو وہاں پہ تھا وہ خادم، وہ پہچانتا نہیں تھا ان کو، حضرت خواجہ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس وقت ارشد آرام فرمانے تک. تو حضرت خواجہ باقی باللہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد حضرت
مجدد صاحب کی طبیعت میں پریشانی ہوئی، کوئی ہے باہر، تو انہیں خادم سے کوئی باہر آیا ہوا ہے؟ ہاں کوئی بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے میاں بیٹھے گئے ایک دم، تو حضرت خواجہ باقی باللہ بیٹھے، ان کو حضور آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، آپ مجھ کو، ان کا میں نے چاہا نہیں کہ تمہیں تخلیے کے اندر تمہارے حارث کروں. یہ تھا ادب. اور آج کل ادب کیسا چل رہا ہے؟ آج کل ادب ایسا چل رہا ہے کہ وہاں سے کراچی سے فون آتا ہے میرے حضرت صاحب کو کہ صاحب ہمارے بیٹے کی بسم اللہ تشریف لے آئیے گا. چلیے جانے حضرت صاحب، بھائی لے جاؤ جاؤ. میرے حضرت صاحب کے پاس کیا پیسے برستے کیا ہوا میں سے؟ آپ کی بیٹی کی بسم اللہ اتنی امپورٹنٹ ہے. حضرت صاحب ہمارے فلاں کا نکاح ہے تشریف لے آئیے گا. اب حضرت صاحب چلے جانے. ابھی نہیں پہلے بھی ایسے ہی تھا. میں نے حضرت صاحب سے پوچھا، حضرت صاحب تشریف لائے تھے؟ پی آئی بی بڑے حضرت صاحب پی آئی بی کالونی آئے ہوئے تھے. کب میں شادی میں نے کہا حضور کیسے آیا؟ کہ بس سے آیا اقبال صاحب. میں کہا حضور بس سے آیا کہاں؟ میں نے کہا شادی والوں نے آپ کو نہیں بلوایا. نہیں اقبال صاحب کیا ضرورت ہے، بس سے آ. تو میں نے کہا حضور آپ اجازت دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں. نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فلانا. میں نے کہا حضرت صاحب یہ مجھ کو بتا دیں آپ اتنی سی بات. اس وقت ہم فری تھے، ہم کو پتہ نہیں تھا ادب کیا ہے، ہم کو بھی پتہ نہیں تھا ادب کیا ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب اگر میرے والد صاحب ہوں، کار بھی ہو میرے پاس وقت بھی ہو، اور میرے والد صاحب کہیں کہ مجھے حیدرآباد جانا ہے، تو آپ مناسب سمجھیں کہ میں ان کو بس پہ چڑھا دوں؟ پھر حضرت صاحب خاموش ہو. ادب یہ تھا. میرے دوستو ادب اختیار کریں. بخدا ان کا وقت قیمتی ہے، بہت قیمتی وقت ہے. ذرا سی باتوں میں ان کو بلانا اور پھر 12 بجے رات تک بٹھاتے ہو. ارے بھائی ان کو واپس حیدرآباد جانا ہے، اتنا ٹریفک ہے دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو ایسا لگ رہا ہے بندر روڈ سے بھی زیادہ ٹریفک ہے، اس پر گاڑی چلانی پڑتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر بلاتے ہیں تو کم از کم کار بھیجو، بٹھاؤ، لے جاؤ، لاؤ. کم از کم اتنے ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں ہر شخص سے جو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے. تو صاحب خیر، حضرت مسجد جانا فرماتے ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ اہل فضیلت کو جانا. حضرت مسجد جانا شہید رحمۃ اللہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ فارسی میں جملہ ہے، مجھے تو فارسی آتی نہیں زیادہ، لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد جانا حضور فرما رہے ہیں کیا شیخ احمد جیسا میری امت میں کوئی دوسرا بھی ہے؟ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد ہمارے دور کے پیش خیمہ ہیں، اور ان پر وہ علوم ان کی زبان باسعادت سے جاری ہوئے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے. اور فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی کی تعظیم کرنا، شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تعظیم کرنا. اور فرماتے ہیں کہ شیخ احمد مجددی کا شکریہ ادا کرنا، جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے اللہ میاں کا شکریہ ادا کرنا. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کو. تو میں نے تو آپ، اور سب سے آخری بات وہ میرے بڑے حضرت صاحب کی. بڑے حضرت صاحب نے ایک بار مجھ سے فرمایا، میں سے بہتوں کو کہا ہوگا یہ بات کہ اقبال صاحب، میں کہا جی حضور، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجدد الفسانی کو ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، اور فرمانے لگے کہ اقبال صاحب مجدد الفسانی ہو بہو حضور کی شکل صورت ہر طرح ہوئی. اور فرمانے لگے کہ بس اتنا تھا، میں اس لیے پہچان سکا کہ مجدد الفسانی تھوڑے دبلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے، بس اتنا ہی فرق. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کیا خراج تحسین ہو سکتا ہے. مطلب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کاربن کاپی ہیں، کاربن کاپی. بھئی اتنی اس حد تک کاربن کاپی کہ کہہ دیا کہ بھئی اب ہماری عمر 63 سال ہو گئی، اس سے زیادہ ہم کو نہیں رہنا، ہم چلے جانے. پہلے بتا دیں تیار ہو جاؤ. اس سے زیادہ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں. کیوں صاحب؟ تو ہم ان کی اچھا پھر حضور نے ان کے متعلق ایک حدیث میں جو میرے حضرت صاحب کی کتاب ہے اس کو پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا، حضور فرما رہے ہیں، جس کو صلہ کہا جائے گا، صاد لام ہے، اور یہ
کثیر تعداد میں لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو جنت مل جائے گا. یہ حضور کی حدیث ہے. اور پھر ہمارے حضرت منیر بھائی اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بالکل لفظ صلہ پہلی بار اور آخری بار حضرت مجدد صاحب نے اپنے لیے استعمال کیا کسی مکتوب شریف، اس کے بعد یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. اور حضرت مجدد صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بشارت دی اور قیامت تک کے آنے والے میرے سلسلے کے خدام کی مجھے شکل بھی دکھائی، نام بھی بتائے، ان کے پیدائش اور مدفن کی جگہ بھی بتائی. یہ بھی ان کا تو میرا خیال برا سودا نہیں ہے. وہ ہم اس معاملے میں خوش قسمت ہے کہ ہم وہاں ایک سا امریکہ کے اندر وہ اس میں نہیں بلیو کرتے، عیسیٰ علیہ ثواب میں مسلمان ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب میں تو میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ ابا یہ ان کے والدین بیچارے کتنے بدقسمت ہیں کہ جانے کے بعد ان کو کوئی قرآن پڑھ کے ہی بخشتا نہیں. اور ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ یہی نہیں کہ یہ ماشاء اللہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ہم کو بڑی امیدیں ہیں کہ ہمارے مجدد صاحب ہیں، یعنی حضرت صاحب جس طرح انہوں نے ہمارے پڑھا نا، جیوں تو زمزم سامنے ہو اور مروں تو کوثر کا جام آئے. تو جیے تو یہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مرے تو وہ حضرت صاحب بیٹھے، دونوں جگہ ہے. میں نے تو اپنا انتظام کر لیا، میں جہاں بھی ہوں جامع جنازہ جو ہے انشاءاللہ یہی پڑھائیں گے مجھے. اور جیسے ہی ہم جائیں گے تو وہاں پہ وہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایسا سنا ہے. کیونکہ وصال النبی میں ہمارے حضرت جو کتاب ہے وکیل صاحب کی، اس میں سے ہمارے حضرت جان محمد شاہ صاحب مظل علی فرما رہے تھے کہ وہ وکیل صاحب نے کتاب اس لیے لکھی کہ مرتے وقت بہت سارے ارواح مبارکہ آ جاتی ہیں آپ کو ریسیو کرنے کے لیے. تو اس میں تو انہوں نے لکھا تھا کہ ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف لائیں. تو کم از کم ہمارا اتنا بڑا درجہ تو نہیں ہے، لیکن حضرت صاحب تو آ جائیں گے. اور پھر ایک اور بات میں کہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے مجھے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں اور حضرت صاحب دیکھ رہے ہوں. اسی وقت دوڑیں گے حضور کے پاس. وہ اقبال علی روز تقریریں کرتا تھا میرے لیے، وہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں اس کو. وہ ایسے بزرگ نہیں ہے ہماری طرح کے بزرگ نہیں ہے کسی کی سفارش نہ کریں، وہ سفارش کرنے والے بزرگ. مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اب میں یہ چلی سفارش کی بات آئی تو میں بتاؤں. کئی ہو جاتا نا کام بگڑ گیا، کسی جھگڑا ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں آپ ذرا میری سفارش کر دیں، تو کبھی ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنے تعلقات میں خراب، میرا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، ہم نہیں کر سکتے. وہ بھی بادشاہ سے انبر ہو گئی، ہم نہیں کر سکتے. لیکن اللہ والوں کا کیا حساب؟ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں جہانگیر جو تھا آپ کا غلام ہو چکا تھا، آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. تو وہ جا کے سرہند شریف میں ٹھہرا ہوا تھا. سرہند شریف میں ٹھہرا ہوا تھا، تین دن رہا سرہند شریف میں. کب میں آپ کا مہمان ہوں. وہ اس کے لیے کوئی مکان نہیں تھا جہاں بادشاہ ہندوستان کے اتنے بڑے بادشاہ کو رکھا جائے، تو اس نے خیمے وغیرہ ڈلوائے تھے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار بہت دیر تک رات میں 1 بج گیا، 12-1 بج گئے، اور میرا اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. اس کے بعد اس نے کہا، ہم نے کہا دیر ہو گئی ہے، تو میں جانے کے لیے نکلا. بادشاہ جو تھا اپنے شاباشی کے لباس میں جا کے بستر پہ سو گیا. ابھی میں اسے خیمے سے نکل کے جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف سرہند شریف میں، تو میں نے دیکھا کہ 2 شرفا جو سرہند شریف میں کے شرفا تھے، ان کو بیڑیاں ہٹکڑیاں ڈال کر 2 سپاہی 3 سپاہی لے جا رہے ہیں. تو میں نے روک لیا کہ ان لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہو صبح 2 بجے رات. تو انہوں نے کہا کہ وہ سپاہیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہو گیا ہے کہ ان کو ذلت کے ساتھ ان کو جلاد کے سپرد کیا جائے اور ان کو تحقیق کیا جائے، ان کو قتل کر دیا. ان کو کس بات کی قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا ہم کو یہ نہیں معلوم. اب ایک دوست میں یہ تھا کہ میں اپنے تعلقات بادشاہ سلامت سے کیوں خراب کروں؟ ہوتا ہے نا بھائی، میرے اچھے تعلقات ہیں اور ہو سکتا ہے بادشاہ کی وجہ سے ناراض ہو، میری بات بھی جاؤ، میرا بھی، آپ سمجھ رہے نہیں یہ بات. لیکن اللہ والوں کے نزدیک ایسے ہی. اسی لیے میں نے کہا حضرت صاحب ایسے نہیں ہم کو چھوڑیں گے، نہ مجھے صاحب چھوڑیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے. تو انہوں نے کہا نہیں تم رک جاؤ، یہاں تم رک جاؤ، میں بھی آتا ہوں.
تو انہوں نے ان کو روک دیا. اور خود بادشاہ کے خیمے میں گئے. ابھی تو ملاقات کر کے گئے تھے, آپ نے دستک دی. بادشاہ نے کہا کون ہے اس بے وقت ہی ہوا نا. تو انہوں نے کہا آپ نے بتایا میں شیخ احمد. ان کا حضور ابھی تو ہم مل کے گئے. اب بادشاہ سلامت اپنے کپڑے بدل رہے تھے. ابھی تو آپ مل کے گئے. ان کا نہیں مجھے بہت کل نہیں اسی وقت کام ہے, آپ تشریف لائے. انہوں نے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا حضرت دو جو وہ شخص ہیں جو اس شہر کے شریف لوگوں میں سے ہیں, وہ ان کو پکڑ کے جلاد کے پاس لے جا رہے ہیں. بادشاہ بڑا غصے میں آ گیا. اس نے کہا یہ دو, ان کے نخرے کتنے ہوتے ہیں بادشاہوں کے, آج کل کی طرح ہی تھا وہ بھی معاملہ. انہوں نے کہا یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو میں جب سرہند آیا تو یہ میرے استقبال کے لیے نہیں آئے تھے, اس لیے ان کو میں نے کہا ان کو ذلیل کر کے پھانسی پہ لٹکا دو. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی, اگر وہ استقبال کے لیے نہ آئے تو کوئی آپ ان کو معاف کر دیں. بولے بادشاہ کا حکم ہے, ان کو معاف نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا چلو انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی استقبال کے لیے آپ نہیں آئے تو کیا حرج ہے اس میں. تو انہوں نے کہا چلو آپ کے کہنے سے ان کو معاف کر دیتے. اب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں حضور, ان کی تو بڑی بے عزتی ہو گئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کچھ خلعت فاخرہ نصیب فرمائیں. انہوں نے کہا لو معاف بھی کروا لیا, اب خلعت فاخرہ مانگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کے ساتھ 2000 روپے بھی ہونے چاہیے. بادشاہ نے کہا کہ وہ جو میرا اسٹور کیپر ہے وہ سو گیا ہے جہاں خلعت رکھی ہوتی ہیں. اب سن لیں کیا مقام ہے مجدد کا. وہ جو جہاں وہ میرا جو اسٹور کیپر ہے جہاں خلعتیں ہوتی ہیں وہ تو سو گیا ہے, اب میں کس کو بھیجوں. تو مجدد نے کیا فرمایا, ان کا حضور یہ خیمے میں جو آپ کی خلعتیں لٹکی ان میں سے 2 عنایت فرما دی. اب وہ جو نور جہاں, اچھا وہ بھی نور جہاں بھی کچھ مقام سے آ گئی تھی. تو نور جہاں نے کہا کہ جہانگیر سے کہا کہ شیخ کی بات مان لو ورنہ مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ. یہ روب بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, خالی تبلیغ سے کام نہیں ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا ان کی بات مان لو ورنہ. انہوں نے کہا اچھا بھی 2 خلعتیں نکال دو. بادشاہ سلامت کی سب سے قیمتی جو 2 خلعتیں تھیں وہ 2,000 روپے ایک کے لیے. اب مجدد صاحب چلے جا رہے ہیں, اس لیے کہ سپاہیوں کو اور کیسے یقین آتا. تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑو ان کو, یہ دیکھو بادشاہ نے خلعت بھیجی ہے, ان کو خلعت پہنائی. انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ واپس. یہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ دنیا دار والوں کے ساتھ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مرے تو مرے, ہمیں کیا کرنا, ہم کو اپنے تعلقات نہیں خراب کرنا بس. کیوں صاحب, تو ہمارے تعلقات ہیں بس. اب محبوب حسن سب کے محبوب, ہمارے محبوب حسن واسطی صاحب بھی تشریف لائیں. تو اب میں یہاں ختم کرتا ہوں. بس ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ 2-3 ایک بات اور. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ اگر آپ وطر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں تو ساری رات, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا, مجھ کو باقاعدہ اس کا مشاہدہ کرایا گیا کہ داہنے وات والے رات سے لے کر صبح تک آپ کی نیکیاں لکھنے میں ایسے مشغول تھے, صرف اس لیے کہ آپ نے وطر کی عشاء کی بجائے تہجد کے وقت پڑھی. تو جو لوگ تہجد کے عادی ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے اگر یہ ہو جائے. کیپ ہم بزی, داہنے والے کو کیپ ہم بزی, لکھتا رہے ساری رات, ہر روز رات لکھتا رہے تو اچھا سودا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس کا مشاہدہ کرایا گیا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کو آج جس بات کی سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم برداشت, عفو درگزر, یہ چیزیں تھیں جو ان بزرگوں کے پاس تھیں. اللہ تعالی ہم کو عفو درگزر, برداشت اور اپنے نفس کو دبانا اور اپنے نفس کو اس حد تک. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ خدام نے کہا کہ یہ سارے لوگ آپ کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں, آپ کہیں کچھ کریں ان کے متعلق. تو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو کہ میں تو پتھروں کے لائق ہوں, صرف گالیوں پہ مجھے میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے پتھر مارے جائیں. تو میرے دوستو برداشت, دوسرے کی اس پہ زیادتی کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے, بس اس کے بعد ختم. حضرت ابوبکر صدیق کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے اور حضرت صدیق ایک بار خاموش ہیں
اور حضور مسکرا رہے ہیں. لیکن جب ایک بہت زیادہ اس نے کیا تو حضرت ابو صدیق نے جواب دیا. جب آپ نے جواب دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور حضرت ابو صدیق پیچھے پیچھے حضور آگے آگے. یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے. جب وہ مجھے برا بھلا کر رہا تھا میں خاموش تھا, آپ خوش تھے, اب آپ ناراض ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, تم خاموش تھے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ تمہارے لیے جواب دے رہا ہے, میں خوش ہو رہا تھا. لیکن جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا. تو میں پیغمبر فرمایا کہ پیغمبر اور شیطان ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے, اس لیے مجھے جانا پڑا. تو لوگوں برداشت ہم کو اللہ تعالیٰ برداشت کی اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.